بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈ، کیا حال ہے؟ امید اللہ سے کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ سرسوں کا، جو دیسی سرسوں ہوتی ہے اس کا ساگ میں نے لیے، گاجر لیے چھوٹے چھوٹے بائٹس میں نے کاٹے ہیں، اور شلجم، یہ تین چیزیں میں نے لیے۔ ان کو میں نے پانی بوائل کر کے، جب پانی کا بوائل آ گیا تو میں نے صرف بس ایک ڈالا ہے، ڈال کے، اور جس وقت تینوں کو مکس کر کے، تو پھر جس وقت ایک بوائل، پھر وہ ٹمپریچر تھوڑا سا ڈاؤن ہوا، جب پھر بوائل آ گیا میں نے چھان کے، اور اس کو میں نے پوری رات کے لیے کپڑے پہ پھیلا کے رکھ دیا۔ اب دیکھیں یہ پورا بالکل ڈرائی اور بہت اچھی طرح یہ ٹھنڈا ہو چکا ہے۔ اب اس میں ہم 2 ٹیبل سپون کھٹائی کے لیے مسٹرڈ کٹی ہوئی رائی ڈالیں گے۔ اس میں میتھے سونف نہیں جاتا، سبزی کا ذائقہ بہت ہی بدل جاتا ہے۔ لوگ ڈالتے ہیں لیکن ہم نہیں ڈالتے، ہر کسی کا علیحدہ یہ ہوتا ہے۔ یہ میں نے نمک ذرا زیادہ جاتا ہے اچار میں، اس سے اس کی لائف بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو 1 ٹی سپون میں نے بھر کے، میں نے ½ kg گاجر لیے، ½ kg میں نے لیے شلجم، اور ½ kg میں نے سرسوں کا ساگ لیا ہے۔ تو 1 ٹیبل سپون میں نے بھر کے نمک ڈال دیا، اور 1 ٹیبل سپون میں بھر کے کالا نمک ڈالوں گی، اس سے ذائقہ بہت اچھا آتا ہے، تو ضرور آپ ڈالیں۔ اور 1.5 ٹی سپون میں نے اس میں ہلدی ڈال دی ہے، ہلدی سے کلر اچھا ہوتا ہے اور ایک ہمارے لیے اچھی ہوتی ہے۔ اور لال مرچوں کا پاؤڈر ہم 2 ٹیبل سپون ڈال لیں گے۔ تھوڑا سا سبزی کا اچار جو ہے چٹپٹا اچھا لگتا ہے، تو اس سے ذائقہ بھی اچھا آتا ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ یہ مسالے جتنے بھی ان کے اللہ تعالیٰ نے بہت فائدہ ان میں رکھا ہے، کوئی چیز بھی بغیر فائدے کے اللہ نے نہیں بھیجی۔ یہ 2 ٹیبل سپون میں کٹی ریڈ چلی فلیکس سیڈ تو نہیں، سوری، کٹی ہوئی لال مرچیں، یہ ساری چیزیں میں نے کر لیے۔ اس کو اب بہت اچھی طرح میں مکس کر لوں گی۔ کھٹائی کے لیے ہم نے اس میں رائی دانہ ڈالا ہے، اور 1 ٹیبل سپون ابھی اس میں کلونجی ڈالوں گی۔ یہ سارے مسالے اچھی طرح مکس ہو گئے ہیں۔ اب اس میں 1 ٹیبل سپون کلونجی ڈالوں گی۔ سنت رسول درود شریف پڑھ کے تو آپ نے مکس کرنا ہے، صلی اللہ تعالیٰ علی آل محمد۔ تو یہ جو ہے نا، آپ نے درود شریف پڑھ کے اور یہ کرے، اللہ تعالیٰ نے سوائے موت کے اس کالے دانے کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ شفا میں دی ہے اور بخشی ہے، تو آپ نے ضرور اپنے خوراک میں یہ استعمال کیا کرے۔ اور درود شریف پڑھ کے جو آپ کو آتا ہے، بے شک آپ بڑا درود شریف نہ پڑھے، جو بھی آتا ہے تو ان پہ سلام ہی ہم نے بھیجنا ہے، اور ابراہیمی پڑھے تو وہ تو اور اچھی بات ہے، لیکن آپ نے یہ پڑھ کے اور آپ نے یہ کر دینا ہے، کلونجی ایڈ کر دینی ہے۔ صبح ایک چٹکی آپ 2-3 دانے کھایا کرے تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ ہر بیماری سے آپ کو شفا دیتا ہے، کیونکہ اس کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے۔ یہ ہمارے اچھی طرح مکس ہو گئے ہیں۔ اب اس میں ہم سرسوں کا تیل ایڈ کریں گے۔ اب میں اس میں 1 کپ سرسوں کا تیل ایڈ کروں گی۔ آپ نے پھر اگر زیادہ رکھنا ہے، زیادہ دنوں کے لیے بنانا ہے، ہمارا تو یہ آلموسٹ ہفتے کے اندر ختم ہو جاتا ہے، کہ تازی چیز کا اور مزہ ہوتا ہے، اور پھر جتنا جتنا پرانا ہوتا ہے اس میں کھٹائی بھی زیادہ ہوتی ہے اور وہ ذائقہ بھی نہیں ہوتا، کہ سبزی کا یہی ہوتا ہے۔ تو دیکھیں ماشاءاللہ اتنا پیارا ابھی سے یہ لک آ رہا ہے کہ دل کرتا ہے کہ ابھی سے کھاؤں، اور یہ بس انشاءاللہ 2 دن کے بعد آپ یوز کر سکتے ہیں۔ اب اس کو میں بوٹل میں بھر دوں گی، اور 2 دن ایسے رکھوں گی شیلف پہ بس، اور پھر تیسرے دن انشاءاللہ اس کو میں ناشتے میں پراٹھوں کے ساتھ سرو کروں گی۔ تو یہ بہت پراٹھے کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے، آپ ضرور یہ اس ریسیپی سے بنائیں۔ ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں، میں اس کو ایئر ٹائٹ جار میں بھر لیتی ہوں، یا کسی، اگر آپ کے پاس کوئی بالٹی ہے تو اس میں، کہ اس کو مکسنگ کرنا بھی بہت ہی ایزی رہتا ہے۔ تو آپ نے جس برتن میں، لیکن صاف ستھرا ہو، ایک گیلا نہ ہو، سوکھا برتن ہو، اور ایک اچار نکالتے وقت آپ نے سوکھا اور لکڑی کا چمچ آپ نے استعمال کرنا ہے، تو کبھی بھی آپ کا اچار سال بھی پڑا رہے تو خراب نہیں ہوگا۔ ہم کیا کرتے ہیں، گیلا چمچ دھویا، وہی اچار میں ڈالا۔ اور ایک اور بات کہ آپ نے کبھی بھی اتنا بائٹس میں بنائے کہ ضائع نہ ہو، تو آپ جو جھوٹا اچار ہے وہ آپ پھر اس میں ایڈ نہ کیا کریں،
تو آپ کا اچار یہ ماشاءاللہ پورا سال کیا کہ 2 سال بھی پڑا رہے تو کبھی خراب نہیں ہوگا۔ ایک آپ نے گیلا ہونے سے بچانا ہے، ایک آپ کا برتن جو بھی ہو وہ صاف ستھرا سوکھا ہونا چاہیے، پانی کا ایک ڈراپس بھی نہ ہو۔ اور باقی جو ہے اس کی لائف بہت بڑھ جاتی ہے کہ آپ نے لکڑی کے کانٹا لکڑی کے چمچ سے آپ نے اس کو نکالنا ہے، اور سوکھا گیلا نہیں ہونا چاہیے۔ تو امید کرتی ہوں میں اس کو جار میں بھرتی ہوں اور آپ سے میں اجازت لیتی ہوں۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی تو آپ لائک کر دینا، شیئر کر دیا کرے، اور پلیز سبسکرائب بھی کر دینا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔